پچھلے دنوں ایک کراچی کا مفتی آیا ٹی وی پہ، کراچی جامعۃ الرشید کا مفتی، صحیح موٹا تازہ سنڈا مفتی، بول ٹی وی پہ بیٹھے اور وہاں پر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جی کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہتے ہیں دو فرقے نہیں مانتے، ایک شیعہ نہیں مانتے، ایک مماتی نہیں مانتے، کیونکہ شیعہ مانے تو ابو بکر و عمر کو جنت میں ماننا پڑتا ہے، اور مماتی مانے تو جنت میں موت نہیں ہوتی، جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ یہ بول ٹی وی پہ وہ جامعۃ الرشید والا سنڈا مفتی صاحب وہ یہ بیان کر رہا ہے، اور شرم نہیں آئی، ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ کون اشاعتی ہے بھائی جو ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کو نہیں مانتا؟ کون نہیں مانتا؟ توجہ ہے؟ اور تم نہیں مانتے، اور جامعۃ الرشید کے سنڈے صاحب تم نہیں مانتے، تم نہیں مانتے، اور اپنی طرف سے شٹل لگاتے ہو اور الزامن، تو بس ان کی دلیل جہاں تک جاتی ہے، ایک تو یہ حدیث پوری کبھی سنائیں گے نہیں، صرف اتنی نہیں حدیث، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، یہ کبھی نہیں سنائیں گے کہ پورا پول کھل جائے گا، منبری علی حوضی، میرا منبر حوض پہ ہے۔ تو پہلی بات تو مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ سنڈے صاحب ذرا بتائیں، اور یہ وہ ابلیس مفتی ہے جس نے پچھلے دنوں وہاں اپنے دارالافتاء میں بیٹھ کے ایک گفتگو کی، اور اس میں کہتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو پیچھے نہ بیٹھا کرو، کیوں؟ مردے کو یوں دیکھنا پڑتا ہے، سامنے بیٹھے کرو تو مردہ یوں دیکھے۔ یہ ہے جامعۃ الرشید کا مفتی، حالانکہ جامعۃ الرشید کے بانی مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جو نے جامعۃ الرشید بنایا، ان کی ذرا اٹھا حسن الفتاوی، مفتی رشید احمد صاحب تو کہتے ہیں کہ مردہ سلام بھی نہیں سنتا، اور یہ جانشین مفتی خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یہ آئے پیچھے وہ نالائق جانشین، اور انہوں نے کہا جناب مردوں کے پیچھے نہ کھڑا کرو، مردے کو گردن مروڑنی پڑتی ہے، سامنے کھڑے ہو تو مردہ یوں دیکھتا ہے، آ گئی ہے بابا ماشاءاللہ۔ اب کیا خیال ہے، یہ مسلمان ہے؟ چند لوگ بول رہے ہیں یہ مسلمان ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک، 6 آیات کا مضمون فرمایا میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی 2 میں سے ایک ہوگی، یا دیکھنا ہوگا یا موت ہوگی، دونوں نہیں ہو سکتے، یا دیکھنا ہوگا یا اما نرینک بعض الذی او نتوفینک، اور اس کو یہ ابلیس کہہ رہا ہے جی سامنے بیٹھو مردہ دیکھے گا، اور پیچھے بیٹھو تو مردے کو گردن مروڑنی پڑے گی، تکلیف ہوگی، اور یہ اب بارش بن گئے جامعۃ الرشید کے۔ تم پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل دی، اور دلیل بھی دیکھو جی کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور جنت میں زندہ ہوتی ہے، ہم نے ان کا 12 جواب دیا، لیکن تمہارے نہ بڑے کے پاس جواب ہے نہ چھوٹے کے بعد۔ بس بات اتنی ہے، میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب سے، پیغمبر کریم کو موت کہاں آئی؟ جہاں دفن ہے، تو ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اگر حقیقی جنت ہو تو حقیقی جنت میں موت ہے؟
اور اگر حقیقی جنت میں موت آ سکتی ہے تو پھر میت بھی رہ سکتا ہے. تو آپ کو موت بھی اسی جگہ آئی. اور پھر جامعۃ الرشید کے اس جاہل کو دیکھوں یا اس امت کے سب سے بڑے عالم کو دیکھوں. اس امت کا سب سے بڑا عالم عالم حاضل امہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صدیق نے کہاں کہا تھا طبت حیم و میتا. آپ کی میت مبارک اسی ریاض الجنہ میں تھی جہاں آپ پہ موت آئی. اسی مقام پہ کھڑے ہو کے ابو بکر صدیق نے کہا طبت حیم و میتا. میں کہتا ہوں مفتی صاحب ابو بکر نو سمجھ نہیں آئی. اتنے تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر نہیں سمجھے اور تمہارے یہ جہنمی سنڈے سمجھ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں طبت حیم و. اور اٹھاؤ ابن ماجہ اگر جرأت ہو ابن ماجہ اٹھا یہ بخاری ہے. اور ابن ماجہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر کریم کو اسی جگہ پہ غسل دیا جہاں آپ دفنے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اسی جگہ پہ حضرت علی المرتضی نے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد کیا فرماتے ہیں طبت حیم و میتا. طبت حیم و میتا. اللہ کے محبوب آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار, آج میت ہو گئے تب بھی خوشبودار. میں نے کہا مولوی صاحب اور مفتی صاحب یہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ یہ علی المرتضی کو سمجھ نہیں آیا, ابو بکر صدیق کو سمجھ نہیں آیا. اور سن ان کی بات بھی سن. حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عائشہ صدیقہ دونوں فرماتے ہیں اٹھا بخاری ترمذی اٹھا لے. فرمایا ان ابن عباس فرما رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ جو اس امت اور صحابہ کرام کی معلمہ ہے اور جن کو اللہ نے قرآنی علوم اور پیغمبر کی علمی وراثت کے لیے منتخب کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں فاروق اعظم کا فیصلہ تھا کہ جب اماں جی مسئلہ بتا دیں پھر کوئی اگر اختلاف کرے گا تو میں اس کا علاج ڈنڈے سے کروں گا. مفتی صاحب بھی ڈنڈے کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ یہاں بچ بھی گئے تو یضربون وجوہہم وادبارہم, بچ نہیں سکتے. فرمایا ان ابا بکر قبل النبی وہو میت. اسی ما بین بیتی و منبری کے مقام پہ تھے. اور ابن عباس بھی کہتے ہیں ہوا میت. حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے ہوا میت. اور پھر صدیق نے آپ کا میت وجود اسی مقام پہ تھا جب ابو بکر نے آیت پڑھی انک میت و انہم میتون. انک میت جہاں گولڑے کا ایک دجال ہے وہ بڑا آدھا گھنٹہ لگا رہا, کہتا ہے افہم ماتا اگر آپ پہ موت آ جائے, آ نہیں سکتی, اگر آ جائے افہم ماتا اگر آ جائے, آ نہیں سکتی, اگر آ جائے تمہارے منہ میں خاک اگر آ جائے. میں نے کہا پیر صاحب خنزیر نہ بن, پیر رہے. اور افہم ماتا کا تقابل آگے کوتیلا کے ساتھ ہے. تجھے کون سمجھا ام ماتا او کوتیلا, کوتیلا اور ماتا کا تقابل ہے, اس لیے ام ماتا ان آیا اور ان تجھے سمجھ آ گیا. کہتے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ پیغمبر پہ موت آئے گی یا پیغمبر کے لیے میت کا لفظ. میں نے کہا ظالمہ جب ختم پڑتا ہے تیرا خیال حلوے کی طرف ہوتا ہے. جتنا موت کا لفظ انبیاء کے لیے قرآن میں ہے کسی کے لیے آیا ہی نہیں. خیر آ جاؤ ذرا کراچی سے بھگت ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ.
حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو بکر صدیق، اور پھر قرآن پڑھ کے تو اب میرا سوال یہ ہے، کیا پیغمبر کے صحابہ سے کراچی کے جہنمی گدے زیادہ سمجھے؟ کہتے ہیں سختی نہ کرو، ان کے ساتھ نرمی کرے، ایسے بدماشوں کے ساتھ اور ایسے جاہلوں کے ساتھ نرمی کیسے؟ یہ ہے شر الدواب، سب سے بڑے قسم کے ڈنگر جو اپنے استدلال کرنے اور سمجھے ہی کوئی نہیں حدیث کو۔ بتا، اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس پہ جنت حرام ہے۔ اور جبکہ ریاض الجنہ میں تو ہم نے طیر القادری کو بھی دیکھا ہے، ریاض الجنہ میں تو خمینی کی پارٹی کو بھی دیکھا، ریاض الجنہ میں صحابہ کا دشمن بھی بیٹھا ہے، ریاض الجنہ میں قبر کا پجاری بھی بیٹھا ہے، ریاض الجنہ میں خود یہ کراچی والا یہ زندیق بھی بیٹھا ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ نے فرمایا جس نے شرک کیا اس پہ جنت میں نے حرام کر دی۔ اللہ نے یہ خبر دی، اگر یہ وہی جنت ہے جس کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے تو پھر ملا جی اللہ کی خبر غلط ہو گئی۔ جو اللہ کی خبر میں اللہ کو جھوٹا کہے اس سے کائنات میں اس سے بڑا بدترین زندیق کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر! یہ ہے ان مولویوں کا حال۔ پھر جنت میں سردی نہیں، گرمی نہیں، بڑھاپا نہیں، پاکستانی سارے بڈھے ریاض الجنہ میں بیٹھتی، تو پھر حدیث کا معنی کرنا ہوگا نا، جو تمہارے بڑے کو بھی اسی لیے اٹھا فتح الباری، عمدۃ القاری، قسطلانی، طیبی، مرقات اور کتابیں اٹھا، حدیث کا معنی کیا، دوسری حدیث کے ساتھ فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنی ہوئی یہ حدیث؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب یہ کراچی والا مفتی مرنے لگے، بہترین ٹوٹکا ہے، اسپتالوں میں بورڈ لگانا چاہیے کہ کوئی مرنے لگے اس پر اس کی ماں کو بٹھا دو، ماں اس کے سینے پہ چڑھ جائے، جنت میں موت نہیں آتی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بہترین نسخہ ہے۔ یہ ہے ان مولویوں کا حال۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہودیوں سے بھی بدتر ہے، دین کا مذاق اڑانے والے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ ان کا علم ہے۔ فرمایا جیسے پیغمبر نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جنت تلواروں کے سائے کا کیا معنی؟ کہ یہ کراچی والا مفتی محمد مرنے لگے، اوپر جنت وہ تلوار کا سایہ کر دو، موت نہیں آئے گی، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے اور جنت میں موت نہیں آتی۔ کیسے بہترین ٹوٹکا ہے۔ اگر اس میں چلوں تو لمبا، الفرقان پہ دیکھ لینا، اس کے جواب بہت لمبا میں نے دیا، یا تو تھوڑا سا جواب نہیں تھا، تھوڑا سا آپریشن تھا، جواب وہاں پر دیکھ لینا۔ تو صرف بتانا ہے کہ کس قسم کے جاہل لوگ وہ افتاء کے رئیس بن گئے، مفتی بن گئے، اور پھر ٹی ویوں پہ بول پہ آ کر بول کرنے لگے، بول ٹی وی پہ بول کرنا شروع کر دیا، جس کے چینٹے اپنے منہ پہ پڑے۔ تو اس لیے یاد رکھ لے، ماں بہن بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ حق ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں جو تو کر رہا ہے۔ اسی جنت میں موت آئی، جس جنت میں موت آئے اس جنت میں میت ہی ہوتا ہے، اس میں میت ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی خدمت کر، وہ سبب ہے جنت کا، تلوار سے جہاد کر، وہ سبب ہے جنت کا۔ اور ماں بہنا بیٹی بمنبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس ٹکڑا میں جو مسئلہ بیان ہوا اس مسئلہ کو اپنا اور وہاں جا کہ آج کر کہ اللہ میں اسی دین پہ قائم رہوں گا، یہ سبب ہے جنت میں جانے کا۔ اور اگلی ساتھ حدیث ملا لے، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا منہا
جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو چرا کرو۔ صحابہ نے پوچھا ما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا المساجد، ہر مسجد جنت کا باغ ہے، یہ مسجد بھی جنت کا باغ ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہر مسجد اس کی زمین سمیت اللہ اس زمین سے کاٹ کے اس جنت کی زمین کا حصہ بنا دیں۔